بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مغفرت کے 10 اسباب۔ چند اعمال ہیں جو انسان کے لیے بخشش کا سامان بنتے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے الایمان الاوفق میں ان اسباب کو تفصیل سے لکھا ہے، ایک کتاب کا نام ہے۔ ذرا توجہ سے ملاحظہ فرمائیے، امید ہے کہ دل کے کانوں سے سنیں گے اور محفوظ رکھیں گے کہ کن کن اسباب سے ہمارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ پہلا سبب، اپنے گناہوں سے توبہ کرنا، آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا عہد کرنا۔ دوسرا سبب، استغفار۔ استغفار کہتے ہیں گزرے ہوئے گناہوں پر اللہ تعالیٰ کے سامنے نادم ہونا، یعنی شرمندہ ہونا۔ جس طرح کبھی بندے کے دل میں فکر ہوتی ہے کہ میں نے اچھا نہیں کیا، مجھے یہ کرنا نہیں چاہیے تھا، دل کی یہ کیفیت کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں غلطی کر بیٹھا، اس کو ندامت کہتے ہیں، اور یہی حقیقت میں استغفار ہے۔ تو استغفار پچھلے گناہوں پہ نادم ہونا اور توبہ، آئندہ گناہ نہ کرنے کا دل میں پکا عہد کرنا، یہ دونوں ملتی جلتی چیزیں ہیں، تاہم الگ الگ لفظ ہیں۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، مبارک ہو اس بندے کو جو قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال میں استغفار کثرت کے ساتھ لکھا ہوا پائے گا۔ اور چونکہ استغفار اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، کیونکہ اس میں اللہ پاک کی صفت رحمت اور مغفرت کا ظہور ہوتا ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں ہے کہ اگر تم لوگ کوئی بھی گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو ختم کر دے گا اور ایسے لوگوں کو لائے گا جو گناہ بھی کریں گے اور اللہ سے استغفار بھی کریں گے، اور اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے کہ میرے بندوں نے اگر کوتاہی کی ہے تو احساس بھی تو کیا کہ میرا کوئی رب ہے۔ ہر پریشانی کا علاج استغفار۔ گنہگار بندہ جب یا رب کہہ کر روتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا بھی کوئی پروردگار ہے۔ چنانچہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا کہ حضرت بڑا گنہگار ہوں، بتائیے کیا کروں؟ فرمایا کہ استغفار کرو۔ ایک شخص آیا، حضرت بارش نہیں ہو رہی ہے، کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا استغفار کرو۔ ایک شخص آیا، حضرت غریب ہوں، کیا کروں؟ فرمایا استغفار کرو۔ ایک شخص آیا، اولاد نرینہ نہیں، بیٹے کی دعا کر دیں، فرمایا استغفار کرو۔ ایک شخص آیا، اللہ نے باغ دیا ہے، کوئی عمل بتائیے کہ پھل زیادہ آئیں، فرمایا استغفار کرو۔ ایک شخص آیا، کہا کہ اللہ نے زمین دی ہے، دعا کرے اس میں پانی میٹھا نکل آئے، فرمایا استغفار کرو۔ اب سننے والا بڑا حیران کہ حضرت کو ایک عجیب فارمولہ ہاتھ آ گیا، جو آتا ہے اس کو استغفار کی تلقین کرتے ہیں۔ جو اس نے پوچھا کہ حضرت ہر بندے کو استغفار کا ہی عمل بتلایا، تو انہوں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ دیکھو اللہ رب العزت نے خود ہی ہر ایک پریشانی اور ضرورت کا علاج قرآن کریم میں بتلا دیا ہے۔ چنانچہ آیت یہ ہے، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، یعنی تم اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ تو دیکھو استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، یعنی موسلا دھار بارش تم پر بھیجے گا، تو بارش برسانے کا ذکر۔ تیسری جگہ فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہارے مال و اولاد میں اضافہ کرے گا۔ تو استغفار پر مال اور اولاد میں اضافہ کا تذکرہ ہے۔ چوتھی جگہ ہے وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے واسطے باغ بنا دے گا۔ تو استغفار پر باغ اور اس میں بکثرت پھل کا وعدہ۔ پانچویں جگہ فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ زمین سے پانی کے چشمے جاری فرمائیں گے۔ تو ایک استغفار پر اتنی نعمتیں نصیب ہوتی ہیں، اگر آج آپ غور کریں گے تو دیکھیں گے کہ اکثر لوگ انہی چیزوں میں سے کسی نہ کسی ایک پریشانی میں مبتلا ہیں۔ باغ کے پھل سے یہ نہ سمجھنا کہ صرف آم کا باغ مراد ہے، بلکہ جن کی فیکٹری ہوتی ہے وہ ان کا باغ ہوتا ہے، اور جو فیکٹری کی
پروڈکشن ہوتی ہے وہ فیکٹری کا پھل ہے، جس کا جو بزنس وہ اس کا باغ، اور بزنس سے جو ریٹرن مل رہی ہے یہ اس کا پھل ہے۔ تو رزق کی کوئی بھی پریشانی ہوگی اللہ تعالیٰ اس استغفار کی برکت سے پریشانی کو دور فرما دیں گے۔ کچھ لوگ اولاد نرینہ کی وجہ سے پریشان ہیں، تو ہمیں نہ کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت ہے، نہ کوئی تعویذ گنڈے کی ضرورت ہے، صرف استغفار کی کثرت کر لینے سے اللہ رب العزت اکثر پریشانیوں کو دور فرما دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔